عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ الاولیٰ کمالہ کشفت الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں رسول اکرم کی ولادت یا پیدائش کی خوشی کا دن۔ یہ ایک اسلامی تہوار ہے جو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ مبارک دن ہے جب سرور عالم فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی وہ روز سعید ہے جب نور حق چمکا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مسرتوں کا پیغام لاتا ہے اور امت مسلمہ اس دن کو شایان شان طریقے سے مناتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے پہلے دنیا کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور آپ نے دنیا کے سامنے خدا کا پسندیدہ دین اسلام پیش فرمایا جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسان کے تمام مسائل کو بہترین انداز میں حل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے اور آپ پر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ یہ محبت ایک مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضور اکرم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت تمہاری جان، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو عقیدت و محبت اور مسرت کے جذبات نقطہ عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں اس روز عید کا سماں ہوتا ہے۔ گلیاں اور بازار رنگ برنگی جھنڈیوں سے آراستہ کیے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ آرائشی دروازے اور محرابیں بنائی جاتی ہیں۔ چوکوں میں مسجد نبوی اور گنبد خضرا کے ماڈل بنائے جاتے ہیں۔ ملک بھر میں تعطیل ہوتی ہے۔ سرکاری عمارات پر قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی پر خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگ مختلف کھانے پکوا کر غربا میں تقسیم کرتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکلتے ہیں اور لوگ جوک در جوک ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ درود و سلام کے نغمات گاتے ہوئے یہ جلوس ایک خوبصورت سماں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اسکولوں میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی شور سے فضا گونجتی رہتی ہے۔ رات کو شہر بھر میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، نعتیہ مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء کرام مختلف جلسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیرت النبی کے یہ جلسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان جلسوں کے ذریعے لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام ہوتی ہیں اور آپ کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے مختلف گوشے تفصیل کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت
اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور اسے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اسی میں ہماری سرخ روئی اور نجات ہے۔ عید میلاد النبی کا جشن مسرت مناتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو خدا اور رسول کی ناراضگی کا موجب ہو۔ ہمیں ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جو شریعت محمدی کے خلاف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جشن مناتے ہوئے ہم کوئی بے ادبی کر بیٹھیں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ جزاک اللہ۔